اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہ سورہ انفال کل شروع ہوئی تھی اور اس کا ربط اور خلاصہ بھی کل ذکر ہوا ہے، اور 4 آیتیں کل گزر چکی ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، لکھے مضمون اول کی پہلی علت آپ کے سامنے بات آئی کہ اس صورت کے کتنے مضمون ہیں؟ 2 مضمون ہیں، 2 مضمون۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ مال غنیمت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں، اور دوسرا مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون جہاد ہے، قانون جہاد۔ تو فرما رہے ہیں کہ مضمون اول کی پہلی علت، مضمون اول کیا تھا؟ کہ مال غنیمت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اس کی علت آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا، بالحق، بالحق کے نیچے لکھے باظہار الحق، مضاف محذوف مانیں گے، باظہار الحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کو ظاہر کرنے کے لیے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کاف جو آیا ہے، کاف ترجمہ اب یہ ہوگا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محذوف نکالیں گے امزے، کاف کما سے پہلے کیا نکالیں گے؟ امزے، امزے، الف میم ضاد، امزے لکھ لیا۔ اب کیا مطلب ہے امزے کا؟ آپ مال غنیمت کی تقسیم کر لیجئے اللہ کے حکم کے مطابق، آپ مال غنیمت کی تقسیم کر لیجئے اللہ کے حکم کے مطابق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ایمان والوں کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ لَكَارِهُونَ، ناپسند کر رہی تھی۔ لکھیں لِوَجْهِ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَالْأَسْبَابِ، لِوَجْهِ قِلَّةِ الْعَدَدِ، ایمان والے نکلنے کو کیوں ناپسند کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کا کہنا تھا ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے اسباب بھی کم ہیں۔ اب بات سمجھے دوستو، آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہیں، تھوڑا سا پس منظر کو سمجھے۔ یہ ہے غزوہ بدر کی بات، جس میں پہلی دفعہ مال غنیمت ملا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ارادہ اور کوئی ذہن نہیں تھا کہ ہم جائیں گے اور کافروں سے لڑیں گے اور غزوہ بدر ہوگا، اگر آپ نے سنا ہو۔ بلکہ ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ میں اطلاع آئی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے مکہ جا رہا ہے، اور اس کو گزرنا تھا مدینہ سے، شام سے واپسی کا راستہ تھا، اور اس تجارتی قافلے میں بہت بڑا پیسہ اور سرمایہ لگایا تھا مشرکین مکہ کے سرداروں نے، تاکہ جو فائدہ ہوگا اس کو جمع کر کے جا کے مسلمانوں سے لڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ قافلہ جا رہا تھا تجارتی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تیاری کی کہ جا کے اس قافلے کو روک لیتے ہیں، ان کے مال و اسباب لے لیتے ہیں، تاکہ ان کو ہمارے خلاف تیاری کا موقع نہ ملے۔ اب دیکھیں، تجارتی قافلے کو جا کے روکنا، ان سے لڑنا، ان کے مال و اسباب لینا، یہ اتنا مشکل نہیں تھا، ایک آسان کام تھا۔
اور ان قافلے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو گھر سے نکلے تھے کس کے لیے؟ تجارتی قافلے کے لیے. اور قافلے کو عربی میں کہتے ہیں عیر، عین یا را، عیر کہتے ہیں. صحیح. لیکن جب باہر نکلے تو اسباب الٹ ہو گئے بالکل. اب وہ تفصیلی قصہ ہے کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا اور بڑا تیز چالاک آدمی تھا، تو راستہ تبدیل کیا اور سمندر کے کنارے سے ہوتا 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 مکہ چلا گیا، یعنی محفوظ ہو کے پہنچ گیا مکہ. یہاں حضور نکل گئے تھے. وہاں جب ابو سفیان مکہ گیا اور مکہ والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح ہمارا قافلہ لوٹنے کا، تو وہ باقاعدہ 1000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے آ گئے. اب حضور علیہ السلام نکلے تھے قافلے کے لیے اور قافلہ بچ کے چلا گیا، اور کیا آ گیا؟ لشکر آ گیا بدر میں. اس لشکر کے ارادے سے تو حضور کی کوئی تیاری نہیں تھی، نہ اسباب تھے نہ ہتھیار تھے. اب مشورہ ہوا کیا کریں. تو حضور علیہ السلام اور جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو نکلے ہیں، لہذا اگر وہ مقابلے پہ آئے ہیں تو مقابلہ کریں گے. لیکن جو عام صحابہ تھے یا جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، انہوں نے کہا ہماری تعداد کم، ہمارے اسباب کم، ہم ان سے لڑنے کے لیے نکلے نہیں، تو نقصان نظر آ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کو اللہ بیان فرما رہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. سمجھ میں آیا؟ ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو کیا کر رہی تھی؟ یہ ناپسند کرنا بزدلی کی وجہ سے تھا؟ نہیں، لِوَجْهِ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَالْأَسْبَابِ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. یہ لوگ آپ سے الجھتے ہیں حق کے بارے میں. یہ آپ سے کیا کرتے؟ الجھتے ہیں فی الحق، حق کے بارے میں، بعدما تبینہ، اس کے بعد کہ وہ حق واضح ہو چکا ہے. حق واضح ہو چکا. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں موت کی طرف. گویا کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں موت کو. اور وہ دیکھ رہے ہیں کس کو؟ موت کو. تو ان حضرات کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی یہ تو جا کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں گرانا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تو حق کے لیے جانا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، لکھیں دوسری علت. 7 علتیں آئیں گی نا، علل 7. دوسری علت ہے پہلے مضمون کی دوستو. دوسری علت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا احدى الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک کا. طائفتین کے نیچے لکھے قافلہ یا لشکر. العیر او النفیر. العیر، عیر کس کو کہتے ہیں؟ قافلے کو. اور نفیر لشکر کو. تو اللہ نے فرمایا کہ 2 میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑے گا، یا تو قافلے کا یا پھر لشکر کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ قافلہ آسان تھا، لشکر مشکل تھا. جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے 2 جماعتوں میں سے ایک کا کہ انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے ہے. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ جو طاقتور نہیں ہے وہ تمہارے لیے ہو جائے. شوکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ طاقت. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ طاقتور نہیں بلکہ ذرا کمزور سے مقابلہ کرو نا، یہ تو انسان کی طبیعت ہے. تم چاہتے تھے کہ کون سی جماعت ہو جائے تمہارے لیے؟ جو طاقتور نہیں ہے. لیکن یہ تمہاری چاہت تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ چاہتے تھے أَن يُحِقَّ، کہ غالب کر دے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے وعدوں کے مطابق. اللہ حق کو غالب کر دے بِكَلِمَاتِهِ، اپنے وعدوں کے مطابق. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ،
اور کاٹ دے کافروں کی جڑ، کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، محذوف نکالنا پڑے گا پہلے۔ فأمرکم بقتال النفیر، فأمرکم بقتال النفیر، تو اللہ نے تمہیں حکم دیا لشکر سے لڑنے کا۔ کس سے لڑنے کا؟ قافلہ تو نکل گیا، اللہ نے تمہیں حکم دیا لشکر سے لڑنے کا۔ کیوں؟ لیحق الحق، تاکہ اللہ حق کو غالب کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو مٹا دے۔ یبطل کا ترجمہ مٹا دے، تاکہ اللہ حق کو غالب کر دے، باطل کو مٹا دے۔ ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرموں کو برا لگے، جرم کرنے والوں کو برا لگے۔ استستغیثون ربکم، لکھے تیسری علت، تیسری علت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، تستغیثون، تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، پس اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کس طرح؟ کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ بے شک میں تمہاری امداد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ بدر میں فرشتے آئے تھے دوستو، بدر میں کون آئے تھے؟ فرشتے۔ تمہاری امداد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفینا، جو لگاتار آنے والے ہوں گے۔ وہ فرشتے کیا ہوں گے؟ لگاتار آنے والے، یہ نہیں کہ ایک آیا اب اگلا 3 دن بعد آئے گا، نہیں، لگاتار آنے والے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، لکھے امداد بالملائکہ کی پہلی حکمت۔ اب یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے کیوں مدد کی، اس کی حکمت، امداد بالملائکہ کی پہلی حکمت۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے وہ فرشتوں کو نہیں اتارا الا بشرا، مگر کس لیے؟ خوشخبری سنانے کے لیے۔ اس لیے کہ فرشتوں کی آمد یہ ایک خوشخبری تھی کہ اب کام ہو گیا۔ وما جعلہ، سمجھ گئے؟ اور اللہ نے ان فرشتوں کو نہیں اتارا مگر خوشخبری سنانے کے لیے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دوسری حکمت، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، مطمئن کر دے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ کے ہاں سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ غالب، اور حکیم حکمت والی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، لکھیں چوتھی علت۔ کون سی علت؟ میدان جہاد میں اگر مجاہد کو نیند آ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اتنا سخت موقع ہے، لڑائی کا موقع ہے، تلواریں چل رہی ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے وقت میں انسان پر نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے بطور سکینت ہوتا ہے۔ جیسے آپ طلبہ درس میں سوتے ہیں، یہ سکینت ہے نا۔ تو فرمایا اذ یغشیکم النعاس، اور جب اللہ نے طاری کر دی، یغشیکم، اللہ نے تم پہ کیا کر دی؟ طاری کر دی، النعاس، اونگ، اونگ جانتے ہیں نا، نیند سے پہلے انسان کو ایک غنودگی سی ہونے لگتی ہے، نیند میں جانے لگتا ہے۔ جب اللہ نے تم پہ طاری کر دی اونگ، امنۃ منہ، امن دینے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، کیا دینے کے لیے؟ امن، امن سے مراد یعنی سکون دینے کے لیے۔ تو ایک تو کیا ہوا کہ نیند آ گئی، کیا آ گئی؟ نیند کا احساس ہوا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے تم پہ آسمان سے پانی برسایا، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی۔ کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، لکھے حکمت تنزیل ماء، حکمت تنزیل، اللہ نے اس عین لڑائی میں بدر میں بارش کیوں برسائی؟ تو فرمایا کہ حکمت تنزیل ماء نمبر 1، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ اس لیے کہ جو پانی کی جگہ تھی وہاں جا کے ابو جہل نے پہلے قبضہ کر لیا،
اس پہ کیا کر دیا؟ پہلے قبضہ کر لیا تھا. تو جب بارش ہو گئی تو سب نے غسل کیا، نہائے، صاف ستھرے ہو گئے ایمان والے، تاکہ اللہ تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ، لکھیں حکمت نمبر 2، پانی کے اتارنے کی دوسری حکمت، اور تاکہ اللہ تم سے دور کر دے رجز الشیطان، شیطانی وسوسے کو. کس کو؟ شیطانی وسوسے کو. اب بارش سے شیطانی وسوسہ کیسے دور ہوا؟ شیطان نے یہ وسوسہ دلوں میں ڈالا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو بدر میں تمہیں پانی والی جگہ مل جاتی. اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں بدر میں کیا مل جاتی؟ پانی والی جگہ، جو اچھی جگہ تھی، اس لیے کہ تمہیں تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے. تو یہ ایک وسوسہ ڈال رہا تھا، اور یہاں اللہ نے بارش برسا دی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، حکمت نمبر 3، تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، حکمت نمبر 4، اللہ تعالیٰ تمہارے پیروں کو جما دے، تمہیں ثابت قدمی دے دے. لکھ رہے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، 5ویں علت. کل کتنی علتیں آئیں گی؟ 7. یاد کرو جب تمہارے رب نے حکم کیا إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، أَنِّي مَعَكُمْ، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے تو حکم کے تابع ہے. فرشتے کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی اصل معیت اور نصرت مدد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو صرف بھیجا نہیں، ان کو یہ بھی فرمایا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں کیا کرنا ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی، ہمت بڑھاؤ. ثبتو کا کیا ترجمہ ہے؟ تم ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب القی، میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں رعب، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر سے. مارو تو کہاں مارو؟ گردنوں کے اوپر سے مارو. واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر ایک پورے کو. بنان کس کو کہتے ہیں؟ انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں نا یہ. پر تو فرشتوں کو فرمایا کہ وار کرنا ہو تو ایسے کان وغیرہ نہیں کاٹنے کہ کان کاٹ دیا، یا تو سر ہی کاٹ دو، سر خس کم جہاں پاک، بات ہی ختم ہو جائے. یا جو ہاتھ، چونکہ تلوار کا بڑا کردار ہاتھ کا ہے اور ہاتھ کی ساری طاقت انگلیوں کے پوروں میں ہے، یہ پورے ان کے کاٹ دینا تاکہ ان کے ہاتھ شل ہو جائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو سمجھداری یہ کہ جب انسان دشمن پہ قابو پائے تو اس کا ایسا عضو متاثر کر دے کہ جس سے وہ کارآمد نہیں رہے. ذالک بانہم، لکھیں عذاب دنیاوی کا سبب، یہ جو کافروں پہ غزوہ بدر میں عذاب آیا، پکڑ آئی، اس کی وجہ عذاب دنیاوی کا سبب کیا ہے؟ ذالک، یہ اس لیے کہ بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لکھیں دستور خداوندی، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اصول ہے، دستور ہے. دستور خداوندی کیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پہ آتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ پاک سخت سزا دینے والے. کون سی سزا؟ سخت سزا. ذالکم کے نیچے لکھیں اس عذاب کو. ذالکہ کا مشار الیہ عذاب ہے، تو اب ترجمہ صحیح ہوگا ذالکم فذوقوہ، اب چکھو اس عذاب کو، اب چکھو اس عذاب کو. ذوقوہ کے نیچے لکھیں فی الدنیا. کہاں پر؟ یہ تو پہلا عذاب تھا جو بدر میں آیا، مار دیے گئے. کافر کے لیے جہاد بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ اس کے عذاب کو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں.
لہٰذا وہ مارے گئے. فرمائے اس عذاب کو تو دنیا میں چکھ لیا. اب وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے، وہ بھی تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہے قانون جہاد نمبر 1. یہاں سے قانون جہاد شروع ہو رہے ہیں. قانون جہاد نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو جائے، زحفاً، آمنے سامنے، دو بدو یعنی آمنے سامنے اگر ملاقات ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کو پیٹھ مت دکھانا، بھاگنا نہیں ہے، ان کو پیٹھ مت دکھانا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، لکھے من کے نیچے لکھے شرط، نظر آ رہا ہے؟ من کے نیچے کیا لکھا؟ اور اگلی سطر میں آ رہا ہے فقط باء بغضب من اللہ، اس فقط کے نیچے لکھے جزا. تو اب ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، اس دن سے مراد کافروں سے مقابلے کے دن، جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا، ہاں، سوائے اس کے، یعنی یہ دو مستثنی آئے. مسلمان حالت جنگ میں پیٹھ پھیرے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اجازت ہے، مستثنی ہے. الا، سوائے اس کے، متحرفا لقتال، پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کا. کیا کرنے والا ہو؟ پینترا جانتے ہیں؟ چال چلنا، چال چلنے والا، لڑائی کے لیے چال چلنے والا ہو یا پینترا بدلنے والا ہو. کیا مطلب؟ پیٹ پھیر کے بھاگا، کافر کو لگا کہ یہ بھاگ رہا ہے، اور وہ کافر ذرا ڈھیلا ہو گیا کہ چلو یہ بھاگ گیا ہے، اور ایک دم وہ وہاں سے مڑا اور اس کو کام تمام کر دیا. یہ ایک جنگ کا حربہ ہوتا ہے. الا، سوائے اس کے کہ پینترا بدلنے والا ہو، کس کا؟ لڑائی کا. او متحیزاً، یا دوسری صورت، یا پناہ لینے والا ہو جماعت کی طرف. کیا مطلب؟ وہ بھاگ نہیں رہا میدان جہاد سے، لیکن پھنس گیا کافروں کے بیچ میں، تو اس کو پتہ ہے کہ یہاں رہنا تو اس وقت نادانی ہے، لہذا اس وقت جا کے اپنی جماعت کے ساتھ پہنچ جاؤ، شامل ہو جاؤ، اور پھر جمع ہو کے حملہ کرتے ہیں. تو میدان سے نہیں بھاگ رہا، اپنی جماعت کے پاس جا رہا ہے. یا پناہ لینے والا ہو الی فئۃ، جماعت کے پاس. یہ دو مستثنی سمجھ گئے؟ اب دیکھیں ترجمہ. جو پیٹھ پھیرے گا اس دن، فقد باء بغضب من اللہ، ترجمہ سمجھے؟ یہ جزا ہے، تو تحقیق وہ لوٹے گا اللہ کے غضب کو لے کر. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، لکھے ثمرہ علل خمسہ، ثمرہ علل 5 علتیں گزر گئی 7 میں سے. کتنی؟ ان 5 کا ایک ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو، انجام کو. فرمائے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو نہیں مارا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. یہ جگہ سمجھنی پڑتی ہے ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک شخص نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج تک دنیا میں کسی مسلمان نے دین کے لیے تلوار نہیں چلائی. تو اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ جو جتنے جہاد ہوئے، تو کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، گئے تو مسلمان تھے لیکن لڑے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ لڑے. یہ آیت ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھے. فرمایا فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا. تقتلوہم کے نیچے لکھیں یعنی تأثیر حقیقی کے مرتبے میں، تأثیر حقیقی کے مرتبے میں. ارے بھائی، ڈاکو کسی کو گولی مار دے، دہشت گرد کسی کو گولی مار دے، وہ انسان مر گیا، تو مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، لیکن اس کا سبب کون بنا؟ ڈاکو ہے نا. جیل جائے گا نا، پھانسی پہ چڑھے گا نا، یا کہا جائے گا کہ بھئی اس نے تو گولی چلائی، باقی موت تو اللہ کی طرف سے.
یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں تو سبب والے کو پکڑا جائے گا۔ تو یہاں مطلب اللہ نے فرمایا کہ تلوار تم نے چلائی، محنت تم نے کی، نکلے میرے حکم پہ، باقی ان کی موت اور ان کی ذلت میں تاثیر حقیقی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ اشارہ کیا کہ اگر میری مدد نہیں ہوتی تو تم کچھ بھی، یہ سمجھ گئے؟ اب لہذا اب حاشیے پہ لکھیں نوٹ، یہ بہت اہم بات ہے، آئندہ پھر پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی پریشان کر سکے گا آپ کو۔ نتیجہ اگر خلاف توقع ہو، نتیجہ اگر خلاف توقع ہو تو وہ منسوب الی اللہ ہوتا ہے۔ اب تو بیاض آ نہیں گیا، اب کیوں نہیں لکھ رہے؟ ہو چلے بھائی، یہ بھی بہت اجر کا کام ہے، ایک پین تین ساتھی تقسیم کر لیں، ہے نا؟ یہ جذبہ یہیں سے پیدا کرنا ہے۔ نتیجہ اگر خلاف توقع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منسوب الی اللہ۔ کسی کے واہمہ خیال میں نہیں تھا کہ 313 جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، اور وہ ہتھیاروں سے لیس آنے والے 1000 کے لشکر کو ایسا ذلیل کر دیں گے، نہیں تھا نا ذہن میں، لیکن ہوا ایسا۔ تو ہر وہ موقع دنیا میں جو انسان کی توقع کے بالکل خلاف ہو جائے تو اس میں انسان کیا کہتا ہے؟ بس یار اللہ پاک نے کر دیا، اللہ نے کر دیا۔ یہ اس فطرت کے مطابق کی بات ہے جو اللہ نے یہاں پہ استعمال فرمائی ہے، ورنہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مسلمان نے آج تک جہاد کیا نہیں، یہ جتنے شہید ہوئے اور غزوہ بدر، احد، یہ جو فضائل ہے کس کے حق میں؟ پھر سمجھ میں آ گئی؟ تو خیال کرنا چاہیے، صراحتاً قرآن کی آیات کا انکار ہو جائے گا۔ فرمائے تم نے قتل نہیں کیا، کیا مطلب؟ یعنی تاثیر حقیقی کے درجے میں، بلکہ اللہ نے ان کو مارا۔ وما رمیتا، اور آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، بلکہ کس نے پھینکا؟ اللہ پاک نے پھینکا۔ تو جو تیر چلائے گئے تو اللہ نے فرمایا وہ گویا تم نہیں پھینک رہے تھے بلکہ میں، تو میرے سے مراد یہ کہ اس میں اثر حقیقی کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے ورنہ ترجمہ نہیں بیٹھے گا۔ وَلِيُبْلِيَ لکھیں فَعَلَ ذَلِكَ، فَعَلَ سمجھ نہیں آیا ہوئے؟ سمجھ آیا؟ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ، فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھ گئے؟ فَعَلَ ذَلِكَ، ایسا اللہ نے اس لیے فرمایا، ایسا اللہ نے اس لیے فرمایا تاکہ کافر کو مٹا دے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ ایمان والے کو انعام دے دے اپنی طرف سے بہت بڑا انعام۔ یہاں بلاءً جو ہے انعام کے معنی میں، دوستو خیال کریں، بلاءً کبھی آزمائش کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی انعام کے، یہاں کس کے معنی میں؟ انعام، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اپنی طرف سے انعام دے دے، حسناً بہترین۔ حسناً کے نیچے لکھے فتح و غنیمت، یہ بہترین انعام کیا تھا؟ اللہ نے فتح بھی دی اور غنیمت بھی دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ذالکم، ذالکم کے نیچے لکھے فذوقوہ، ذالکم تم چکھو اس عذاب کو، تم چکھو اس عذاب کو، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والے، موہن کمزور کرنے والے ہیں، کید الکافرین، کافروں کے داؤ پیچ کو یا تدبیروں کو۔ قید کہتے ہیں داؤ لگانا، داؤ پیچ یا تدبیر کرنا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، لکھیں زجر، زجر،
اب ہوا یہ، حاشیے پہ لکھ لیں کہ بدر کے لیے جانے سے پہلے ابو جہل نے آ کر بیت اللہ کا غلاف پکڑا۔ ابو جہل کہاں آیا؟ یہ تو ان کو بھی پتا تھا نا کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن مخ ما فیہ، مخ ما فیہ سمجھتے ہیں؟ ہاں نہیں، کسی کو نہیں پتا مخ ما فیہ کا کیا مطلب ہے؟ مخ ما فیہ کا مطلب یہ کہ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ خیر، اب یہ آ کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تو کہا کہ ہم میں سے جو حق پر ہو اے اللہ اسے فتح دے دیجئے گا، جو حق پر ہو اس کو کیا دے؟ فتح دے دیں۔ تو یہ تو گویا کیا تھا، اپنے لیے بد دعا مانگ رہا ہے نا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا اگر یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ جو ہم میں سے حق پر نہ ہو اس کو ہدایت دے دیجئے گا تو کام بن جاتا ہے نا، دعا یہ مانگنی تھی۔ تو کہا جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے، تو اس میں تو شک نہیں تھا، تو خود مانگ کے آیا تھا نا، کون؟ ابو جہل نا۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ مانگ رہے تھے تو فقط جاءکم الفتح، تمہارے پاس فیصلہ آ گیا۔ ابو جہل کو کہا اللہ نے تمہارے پاس کیا آ گیا؟ فیصلہ۔ فتح کا ترجمہ فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ لوٹو گے، لکھے تعودو کے نیچے الی القتال، اگر تم دوبارہ لوٹو گے کس کی طرف؟ لڑائی کی طرف۔ نعود، تو ہم بھی لوٹ کر آئیں گے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ بدر سے بھاگنے لگے نا، بدر سے ناکام ہو کے، تو ابو جہل یہ لوگ تو مارے گئے 70 سردار۔ ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا کہ اگلے سال آئیں گے یہاں، اگلے سال پھر ہمارا مقابلہ ہوگا، ہم بدلہ لینے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ کے آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، ہرگز تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گا تمہاری جماعت، وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنی بھی زیادہ ہو، تمہاری جماعت کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گی چاہے وہ کتنی بھی ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھیں قانون جہاد نمبر 2، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت پھیرو۔ کس سے؟ اطاعت سے، اس اطاعت سے منہ مت پھیرو۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو، کیا؟ القرآن، قرآن سنتے بھی ہو نا، اور قرآن نے واضح طور پہ اطاعت کا حکم دیا، تو تم کیسے منہ پھیرتے ہو؟ سمجھ گئے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم مت بنو ان کی طرح، کالذین کے نیچے لکھے کفار و منافقین، تم مت بنو ان کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ سنتے تو تھے، آواز تو جاتی تھی کانوں میں، سنتے تو تھے، لیکن یہاں نفی جو ہے وہ کس کی ہے؟ لا يسمعون، سماع القبول، سماع القبول، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نفس سماع اور ایک ہوتا ہے سماع قبول۔ ہم ہر ہفتے اعلان کرتے ہیں، کل بھی کیا کہ بھئی اصلاحی بیان ہوگا، سب نے سنا، نفس سماع ہوا، لیکن سماع قبول کس نے کیا؟ جو آیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اب تو تخفیف ہو گئی ہے، اسباق بند ہو گئے، تو سماع قبول کس نے کیا؟ جو آ گئے، لیکن نفس سماع تو سب کو ہوا نا۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہتے تھے ہم نے سن لیا، تو سنتے تو تھے لیکن نفس سماع اور سماع قبول نہیں کرتے تھے۔ سمجھے؟ ان شر الدواب، لکھیں شکوہ،
شکوہ. بے شک ان شر الدواب عند اللہ، سب سے بدترین لوگ، دواب کہتے ہیں چوپائے کو، زمین پر چلنے والے کو. تو لفظی ترجمہ تو یہ کہ چلنے والوں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک. تو دواب کا ترجمہ لکھے لوگ، سب سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے الصم، جو کہ کیا ہے؟ بہرے ہیں. جو کیا ہے؟ بہرے ہیں. نیچے لکھے عن الحق، کس چیز سے؟ حق کو سننے سے. البکم، جو کہ گونگے ہیں، گونگے ہیں. عن النطق بھی، عن النطق، حق کو بولنے سے. الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ پاک ان میں کوئی خیر جانتے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو ضرور سناتے. اگر اللہ ان لوگوں میں کیا جانتے؟ اللہ کو ان میں خیر کا علم ہوتا تو لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو ضرور سناتے. لَأَسْمَعَهُمْ کے نیچے لکھے سماع قبول، یعنی کون سا والا سناتے؟ سماع قبول والا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کو سنا دے، نیچے لکھے محض سنانا، جس کو ہم نے کہا نفس سماع. اگر اللہ کیا کرے؟ ان کو محض سنا دے، سماع قبول نہ ہو، صرف ایک سنا دے. لَتَوَلَّوْا، تو وہ پیٹ پھیر دیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے. بات سمجھ گئے؟ نفس سننے کے باوجود بھی کیا کریں گے؟ پیٹ پھیر کے اعراض کرتے ہوئے چلے. دیکھیں ایک ہی لفظ آیا دو دفعہ، لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور کر رہے ہیں ایک صیغہ ایک لفظ. یہ بھی ہے اسمعہم، وہ بھی ہے، لیکن دونوں کا مصداق بالکل الگ ہے. پہلا والا اسمعہم کون سا ہے؟ سماع قبول. اور دوسرا والا اسمعہم نفس سماع، محض سنانا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے قانون جہاد نمبر 3. اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، مان کر چلو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلا لے، جب وہ تمہیں بلا لے. لما، لما کے نیچے لکھے بمعنی الہ، ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا ورنہ. جب وہ تمہیں بلا لے، الہ یحییکم، اس چیز کی طرف جس کا تمہیں حکم دیا گیا. یحییکم کے نیچے لکھے وہو جہاد، وہو. اب جب حضور علیہ السلام اعلان فرماتے کہ آ جاؤ جہاد کے لیے نکلنا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب پیغمبر تمہیں بلا لے اس چیز کے لیے جس کا تمہیں حکم دیا گیا تو تم مان لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ بے شک اللہ پاک، بے شک اللہ پاک یحول، آڑ بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ آڑ بن جاتے ہیں. بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان. اس کا کیا مطلب ہے دوستو؟ یحول کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی جہاد کی طرف جاؤ، جلدی جلدی جہاد کی طرف جاؤ. دیر کرو گے تو دل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. دیر کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ دل میں. ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں بھئی ارادہ تو انسان فوراً لکھوائے، سوچے گا تو ارادہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ تو ارادہ تو فوراً لکھوائے تاکہ ہمت بندی رہے. تو اس سے آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب کسی حکم عمل کا حکم آتا ہے تو جذبہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس وقت انسان اگر ہمت کر لے تو وہ کام ہو جائے گا. اور اگر یہ کہے کہ سوچتا ہوں، پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، استخارہ کر رہا ہوں، اور یہ وہ کام 3-4 دن میں سمیٹتا ہوں، ختم، پھر چلا گیا، پھر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی یہ جگہ؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بچو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا تم میں سے ظالموں کو، خاصتاً خاص طور پہ، یعنی اس فتنے سے بچو۔ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی زد میں، جس کی لپیٹ میں خاص و عام سب آ جاتے ہیں پھر، تو اللہ نے فرمایا اس فتنے سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بے شک اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، لکھیں تذکیر انعامات و ترغیب جہاد، تذکیر انعامات، اللہ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے، جہاد کی ترغیب بھی دی۔ وَاذْكُرُوا، جان لو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے، قلیل کے نیچے لکھے فی مکہ، کہاں پر؟ مکہ میں کم تھے نا، جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، اور کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین میں، عرض کے نیچے بھی لکھے مکہ، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، یتخطفکم الناس، اچک لے، یا ترجمہ مار لے۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کوئی اس کو اٹھا نہیں لے یا مار نہیں دے کوئی اس کو، تو تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے، تمہیں مار نہ لیں۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، لکھیں فی المدینہ، کہاں پر؟ اللہ نے ٹھکانہ دیا مدینہ میں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت کے ساتھ، لیکن فی بدر، کہاں پر مدد کی؟ بدر میں۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا۔ طیبات کے نیچے لکھیں الغنائم، مال غنیمت سب سے زیادہ پاکیزہ رزق ہے، سمجھ گئے؟ انسان کو لگتا کیا ہے کہ بھئی یہ تو دوسرے سے چھینا گیا، یہ کیسے میرے لیے جائز ہے؟ تو اللہ اپنی نعمت دیتے ہیں بندے کو تاکہ وہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ کافر اللہ کی نعمت کو لے کر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا تھا، تو اللہ کی وہ نعمت اللہ نے اس سے لے کے اپنے فرما بردار بندے کو دے دی، بالکل حلال ہے۔ اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون جہاد نمبر 4، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کون سی خیانت کی طرف اشارہ اس آیت کے اندر کیا گیا؟ آپ نے سنا کہ مدینہ میں یہود کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، بنو قریظہ، اور وہاں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اور یہود آپس میں مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بنو قریظہ نے اس معاہدے کو توڑا، کس نے؟ بنو قریظہ نے، اور مشرکین مکہ سے خفیہ رابطے رکھے، بیک ڈور رابطے، پیچھے پیچھے۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے جا کے قریظہ کو کیا کر دیا؟ گھیر لیا، قریظہ والوں کا گھیراؤ ہو گیا۔ اب یہ مشورہ شروع ہوا کہ کرنا کیا ہے، تو قریظہ والوں نے کہا کہ جو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے صحابی تھے، تو قریظہ والوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ حکم بن جائیں، ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کس کو حکم بنایا؟ سعد ابن معاذ کو۔ یہ بڑے سخت صحابی تھے سعد ابن معاذ، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو آ کے کہا کہ میرا فیصلہ تو یہ ہے
کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو باندیا بنا لیتے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر لیتے ہیں اور علاقے کو گرا دیتے ہیں، ختم۔ یہ تو سخت فیصلہ تھا۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ سعد ابن معاذ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ، قریظہ والوں کی ان سے بڑی دوستی تھی، تو قریظہ والوں نے کہا کہ ہم ابو لبابہ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مشورہ۔ تو حضرت ابو لبابہ جب گئے اوپر تو انہوں نے پوچھا کہ سعد ابن معاذ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ تو حالانکہ ابھی تو بتانا منع تھا، یہ تو ایک مشورے کی بات تھی نا کہ سعد ابن معاذ نے کیا کیا۔ تو حضرت ابو لبابہ کو یہ تو پتہ تھا کہ میں کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا سوچ رہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ذبیحہ ہونے والا ہے، اشارے سے کہا، لیکن سمجھ تو گئے وہ لوگ۔ تو حضرت ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، تو جا کے اپنے آپ کو بنو قریظہ کے پیچھے راستے سے اتر کے جا کے مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، اب یا تو اللہ حکم دے یا حضور علیہ السلام کھولیں گے تو میں اپنے آپ کو، ورنہ نہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، سمجھ میں آ گئے؟ وَاعْلَمُوا، لکھیں اسباب خیانت، اسباب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ انسان کے اندر یہ خیانت کا جذبہ آتا کیوں ہے؟ دو چیزیں انسان کو اس پہ آمادہ کرتی ہے، یا تو مال یا پھر اولاد۔ جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنۃ، آزمائش کا ذریعہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھیں قانون جہاد نمبر 5، قانون جہاد نمبر 5، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، لکھیں ثمرات تقوی، اس تقوی کے ثمرات کیا ہوں گے، برکات کیا ہوں گی؟ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم فرقانا، لکھے ثمرہ نمبر 1، تو اللہ تمہیں دے دیں گے فرقان۔ کیا دے دیں گے؟ فرقان، لکھیں فیصلے کی چیز یا فیصلے کی صلاحیت، سمجھ گئے؟ حاشیے پہ لکھیں فرقان کا معنی کیا ہے، یعنی دنیا میں کفر کے مقابلے میں فتح، دنیا میں کفر کے مقابلے میں فتح اور آخرت میں جنت ملے گی۔ دنیا میں کفر کے مقابلے میں فتح اور آخرت میں جنت ملے گی۔ انسان میں ایک فیصلے کی صلاحیت آ جاتی ہے دوستو، کہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے مشکل موقعوں پہ۔ ایک فائدہ تو تقویٰ کا ہی ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، نمبر 2، اور اللہ مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نمبر 3، اللہ تمہیں بخش دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ پاک بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں علت نمبر 6، کتنی علتیں آئیں گی؟ 7، یہ چھٹی علت ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھیں دوستو، مکہ میں ایک جگہ تھی جہاں مشرکین مشورہ کرتے تھے، دار الندوہ، سنا ہے نا؟ وہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پیغمبر اپنے بات سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے بڑی اہم میٹنگ بلائی، اور اس میں خاص طور پہ شیطان آیا، ایک شیخ نجدی کی شکل میں، ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں شیطان بھی آ کے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھے شاید کوئی مشورہ دینے کے لیے آئے کہ بھئی ہم کیا کریں۔ ایک نے کہا کہ بھئی ان کو قید کر لیتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو کیا کر دیتے ہیں؟ قید میں۔ تو شیطان جو بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں، قید میں ڈالنے سے اس کے ہمدرد پیدا ہوں گے۔ کیا پیدا ہوں گے؟ دنیا کے اندر جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، یہ جیل میں قید ہو کے آتے ہیں، ہے نا؟ جیل سے جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے ملک کے لیے اور فلاں کے لیے 10 سال اسیری گزاری ہے۔ تو جاتے ہوئے وہ کچھ بھی تھا، لیکن آتے ہوئے گلاب کے پھولوں کے ہار میں لدا پدا باہر آتا ہے وہ۔ یہ ایک فطری چیز ہے، ہمدرد لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اس کے۔
دوسرے نے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکہ سے نکال. تو شیطان نے کہا کہ جو کام یہاں کر رہے وہ وہاں شروع کر دیں گے، وہ دعوت کا کام ہے، یہاں سے نکل کے وہاں چلا جائے گا پھر. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ بلکہ ابو جہل نے، کہ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لیا جائے، ایک ایک آدمی، اور پھر یہ مل کر حضور علیہ السلام پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں. تو شیطان نے کہا ہاں یہ بڑی مفید بات ہے، اس لیے کہ پھر کسی ایک پہ نام نہیں آئے گا، سب قبیلے ہوں گے نا، تو بنو ہاشم کو ہمت نہیں ہوگی پوچھنے کی. یہ مشورہ ہوا. یہ ان کی میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں. اللہ پاک اس کو ذکر کر رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یاد کرے اس وقت کو جب کافر آپ کے لیے تدبیریں کر رہے تھے. یمکرو، تدبیریں کر رہے تھے کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو نکال دے مکہ سے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے. ان کی اپنی تدبیریں تھی، اللہ کی اپنی تدبیر. واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شِكْوَةً، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی، یعنی ان مشرکین مکہ کے سامنے، کافروں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، قالوا، کہتے قد سمعنا، ہم نے سن لی نا، ہم نے سن لی آپ کی تلاوت. پھر کہتے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کہہ سکتے. قلنا کے نیچے لکھے نضر ابن حارث. نضر ابن حارث یہ ان کا ایک ذرا گانے باجے والا آدمی تھا، گویا، اور اس کو بڑا دعویٰ تھا کہ جی میں بھی ایسا ایسا کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ آیتیں تو سن لی، اگر چاہے تو ہم بھی ایسی بنا لیں گے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کیا ہے؟ کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، لکھیں علت نمبر 7، اور یاد کرے قالوا، جب کافروں نے کہا، لکھیں شکوہ، کافروں نے کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، ھذا کے نیچے لکھیں قرآن، ھذا کے نیچے کیا لکھا؟ قرآن. ہوا ہے ضمیر فصل، اور الحق کے نیچے لکھے خبر کانا، یہ کانا کی خبر ہے. کہنے لگے اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے من عندک، آپ کی طرف سے. اب دیکھیں نا، انسان کی عقل مار دی جاتی ہے. سمجھدار آدمی یہ کہے گا نا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو مجھے اس پر ایمان کی توفیق دے دے. تو کیا دعا کی؟ کہنے لگے اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے. تو بد دعا دے رہے اپنے آپ کو. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے آ ہم پہ دردناک عذاب. کیا لے آ؟ دردناک عذاب. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، لکھیں جواب شکوہ، اللہ ایسے نہیں کہ ان کو عذاب دے دے، اللہ ان کو عذاب دینے والے. لِيُعَذِّبَهُمْ کے نیچے لکھے خارق عادت، یہ ضرور لکھیں ورنہ اگلی آیت سے ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، وہ پھر سمجھ نہیں آئے گا. خارق عادت، خارق، خا الف را اور قاف. خرق عادت سمجھتے ہیں نا، جو چیز عادتاً نہ ہوتی ہو اور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خرق عادت. تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. کون سا والا؟ خارق عادت. وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیوں نہیں دیں گے اللہ ان کو؟ لکھے مانع نمبر 1، جبکہ آپ ان میں موجود ہے. آپ ان میں یعنی حضور موجود ہے تو اللہ عذاب نہیں دیں گے. مانع نمبر 1. آگے فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. مانع نمبر 2، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں. جبکہ وہ کیا کرتے ہیں؟
استغفار بھی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ کافروں کا استغفار، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر اگر استغفار کرے، معافی مانگ رہا ہو، تو اس کا استغفار دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے۔ کافر کا استغفار اس کو دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم عذاب تو نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ ایک تو میرے پیغمبر یہاں پر ہے، اور دوسرا یہ لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ استغفار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا وجہ ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی اللہ کا عذاب تو آئے گا ان پہ، اوپر کہا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور یہاں فرمائے وَمَا لَهُمْ، کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ کا عذاب نہ آئے۔ لکھیں عادی عذاب، عادی، عادتاً عذاب، اوپر تھا خارق اور یہ ہے عادی، دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو لہٰذا یہ جو اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ پہلی آیت میں فرمایا عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ عذاب کیوں نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو جواب کیا ہے کہ پہلے آیت میں نفی کس کی ہے؟ خلاف عادت عذاب کی، کہ جیسے آسمان سے پتھر برسنا، آگ کا آنا، چہروں کا مسخ ہونا، یہ خلاف عادت عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ اور دوسرے میں جو اثبات ہے وہ کس کا ہے؟ عادتاً عذاب کا۔ عادتاً عذاب ان پہ آئے گا، قحط سالی آئے گی، بارشیں بند ہو جائیں گی، یہ سمجھ گئے؟ تو فرمایا ان پر اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجیں گے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لکھیں مقتضی عذاب نمبر 1، مقتضی عذاب نمبر 1، عذاب کیوں نہیں آئے گا جبکہ یہ لوگ روکتے ہیں مسجد حرام سے؟ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اولیاءہ کے ایک ترجمہ ہے اہل، استاد صاحب ترجمہ لکھواتے ہیں متولی، اور یہ اس گھر کے متولی حالانکہ بنے ہوئے تھے کہ ہم متولی ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ متولی ہونے کے حقدار کیوں نہیں ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس گھر کے اہل اور اس گھر کے متولی تو صرف کون ہو سکتے ہیں؟ متقی لوگ۔ کون ہو سکتے ہیں؟ متقی لوگ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، لکھیں مقتضی عذاب نمبر 2، ایک وجہ تو ان پر عذاب آنے کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، ان کی عبادت بیت اللہ کے پاس، صلاتہم کا ترجمہ لکھ کے عبادت، ان کی عبادت بیت اللہ کے پاس صرف کیا تھی؟ الا مکاء و تصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ کہتے تھے جی ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب عبادت کا وقت ہوتا تو جان بوجھ کے باہر بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے تاکہ ان کی عبادت خراب ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا ان کی عبادت کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں مارنا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکو اب اس عذاب کو۔ عذاب کے نیچے کیا آئے گا؟ عذاب عادی، عذاب عادی، عذاب عادی کو بدر میں۔ کون سے عذاب کو چکو؟ عذاب عادی کو چکو کہاں پہ؟ بدر میں۔ بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، لکھیں شکوہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے۔
کافر اپنا مال خرچ کرتا ہے دین کا کام روکنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، عن قریب وہ اور بھی خرچ کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اور بھی خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ ان پر بن جائے گا باعث ارمان۔ حسرتاً کا ترجمہ لکھے باعث، وہ ان کے لیے باعث ارمان بن جائے گا۔ ثم یغلبون، اور پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ کافر اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ بھئی اس کو خرچ کرو تاکہ یہ کام رک جائے۔ ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مغربی دنیا، یورپی دنیا، یہ اس ایشیا میں، پاکستان میں مدارس کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے بہت بڑی فنڈنگ کرتی ہے کہ بھئی یہ فنڈ لو لیکن ان کے کام کو روک دو۔ یہ جو پریشانیاں بنتی ہیں نا کہ رجسٹریشن کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور تو یہ وہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ فنڈنگ ہوتی ہے مدارس کو روکنے کے لیے، لیکن وہ احباب کیا کرتے ہیں؟ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ میر احباب جمع ہے حال دل کہہ دے۔ تو وہ حضرات جو ہے اس نام پہ آنے والی فنڈنگ کو وہ غربا مستحقین اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں سب سے مستحقین کا طبقہ ہے۔ تو کچھ عرصے بعد جب وہ کہتے ہیں ہاں بھئی کہاں تک کام پہنچا ہے، تو نظر آتا ہے کہ جو مدارس پہلے 6,000 تھے وہ 10,000 ہو گئے۔ تو وہ باعث ارمان ہو گیا نا ان کے لیے۔ یہ خرچ ان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، یہ بھی اتنے برے نہیں ہیں، یہ ہمارے حصے کا کام کر رہے ہیں بیچارے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ والذین کفروا، لکھیں نتیجہ اخروی، نتیجہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ہانکنا جانتے ہیں نا، جیسے جانور کو پیچھے سے چلاتے ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کیوں؟ تاکہ اللہ جدا کر دے، لیمیزہ، تاکہ اللہ جدا کر دے، خبیث لکھے ناپاک کو، ناپاک کافر ہے، ناپاک کو جدا کر دے، من الطیب، پاک سے۔ پاک کون ہے؟ مومن۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور تاکہ اللہ پاک ان ناپاکوں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دے۔ بَعْضَهُ عَلَى، عَلَى کے نیچے لکھے بمعنی مع، اللہ ان ناپاکوں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ، پھر ان کو اکٹھا کر دے۔ کیا کر دے؟ اکٹھا کر دے، جمیعاً سب کے سب کو۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو ڈال دے جہنم میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں ترغیب، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، کیا کہہ دیں؟ إِن يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز آ جائے، اگر یہ لوگ باز آ جائے، لکھے عن الکفر والشرک، کس سے باز آئے؟ کفر اور شرک سے۔ اگر باز آ جائے تو یغفر لہم ما قد سلف، بخش دیا جائے گا ان کے سب پچھلے گزرے ہوئے، بخش دیے جائیں گے ان کے سب پچھلے گزرے ہوئے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ لوٹ کے آئے، نیچے لکھے اِلَى قِتَالِهِ، اگر یہ دوبارہ لوٹ کے آئے کس کی طرف؟ قتال، لڑائی کی طرف، تو فقد مضت سنت الاولین، تو تحقیق گزر چکا ہے پچھلوں کا طریقہ، سنت طریقہ۔ اگر ان کو دوبارہ لڑائی کا شوق ہے بدر کے بعد تو آ جائیں، لیکن پہلے اپنی سابقہ اقوام کی تاریخ پڑھ کے آئیں کہ وہ جتنی مرتبہ حق کے مقابلے میں آئے تو ان کو ٹکر کھانی پڑی، یہ بھی آ جائیں۔ وقاتلوہم، لکھیں مقصد جہاد، اللہ نے جہاد کو رکھا کیوں ہے؟ جہاد کا مقصد قتل عام نہیں ہے، خون بہانا نہیں ہے۔ فرمائے وقاتلوہم، ان کافروں سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد۔ فتنتن کے نیچے لکھے شرک و فساد،
شرک و یہاں تک کہ نہ رہے شرک و فساد، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین سارا کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ لوگ باز آ گئے، نیچے لکھ کے عن الکفر، کس سے؟ کفر سے، وَأَسْلَمُوا، یہ بھی اس کے ساتھ لکھیں، اگر یہ کفر سے باز آ گئے اور اسلام لے آئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں، بصیر کے معنی دیکھنا، بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، اعراض کیا، فَاعْلَمُوا جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اللہ ہی تمہارا نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب کار ساز ہے، کیا ہی خوب مددگار ہے۔ مولا کا ترجمہ لکھ کے کارساز، کاموں کا بنانے والا۔ نصیر کا ترجمہ کیا لکھا؟ مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بات آئی تھی کہ اس صورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ یہاں ختم ہو گیا اور 10ویں پارے سے کون سا حصہ شروع ہو گیا؟ دوسرا حصہ۔ تو لکھیں حاشیے پہ، دوسرے حصے کا پہلا مضمون بالتفصیل، دوسرے حصے کا پہلا مضمون بالتفصیل، وہاں تھا بالاجمال، بالتفصیل مع علل خمسہ، مع علل خمسہ۔ دیکھیں کہہ رہے وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، انما ماں کے نیچے لکھیں موصولہ، جو کچھ تمہیں غنیمت میں ملا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مال غنیمت کس کو ملے گا؟ آپ کے سامنے بات آئی نا کہ صحابہ کی الگ الگ رائے تھی، تو اللہ نے فرمایا تم رائے مت دو، میں بتاتا ہوں کہ غنیمت کس کا حق ہے۔ انما غنمتم من شیء، بے شک جو کچھ تمہیں غنیمت میں ملا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا خمس۔ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں بھیجنے ہوں گے؟ ہاں بیت المال میں، یہ بیت المال میں جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہے اس کا خمس، کس کا خمس؟ غنیمت کا۔ خمس کس کو کہتے ہیں؟ پانچویں حصے کو۔ ایک چیز کے 5 حصے بنائیں تو ایک حصہ خمس کہلائے گا، تو اللہ نے فرمایا اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، لکھے مصارف خمس، یہ خمس کا مصرف کون کون ہے؟ اور للرسول، اور اس خمس میں حصہ ہے اللہ کے رسول کا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، للرسول کے نیچے لکھے نمبر 1 لکھا، نمبر 1، لِذِي الْقُرْبَى کے نیچے لکھے نمبر 2، اور قریبی رشتہ داروں کا، حضور کے رشتہ داروں سے مراد مطلقاً نہیں بلکہ اس خمس میں حضور کے رشتہ داروں کا حصہ ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کا نمبر 3، والمساکین، اور مسکینوں کا نمبر 4، وابن السبیل، اور مسافروں کا نمبر 5۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا حصہ تھا یا جو حضور کے رشتہ داروں کا حصہ تھا، اب اس کا کیا حکم ہے خمس میں جو مال غنیمت کا؟ حاشیے پہ لکھے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا حصہ ختم ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد آپ کا حصہ ختم ہو گیا، اور اکثر مفسرین کے ہاں آپ کے مالدار رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم ہو گیا، مالدار رشتہ داروں کا حصہ ختم ہو گیا، اور غریب رشتہ دار وہ باقی مصارف سے مقدم ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو آل بیت ہے، سادات ہے اور غریب ہے، ان کو خمس میں سے حصہ پہلے دیا جائے گا، باقی غریبوں، مسکینوں اور مسافروں کے مقابلے میں۔ صحیح۔ بعض کے نزدیک یہ حاکم وقت پر موقوف ہے۔ یہ کس پر موقوف ہے؟ حاکم وقت پر۔
کہ تمام سادات کو دے یا غریب سادات کو دے؟ تمام سادات کو دے دے یا صرف غریب سادات کو دے دے؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام خمس میں سے کچھ حصہ بیت اللہ کے لیے بھی رکھتے تھے۔ کس کے لیے؟ بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کی جو ضروریات ہے، صفائی ستھرائی ہے، تعمیر و توسیع ہے، اس کے لیے بھی رکھتے تھے۔ خیر، یہ سمجھ میں آ گیا؟ ان کنتم آمنتم باللہ، مقتضی لکھیں، مقتضی، اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ اللہ پر۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما، اور اس پر، انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن، نیچے لکھے بدر، بدر والے دن ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا، عبدنا کے نیچے لکھے من الملائکۃ، بدر والے دن حضور علیہ السلام پر کیا اترے تھے؟ فرشتے نا۔ تو فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ان فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو جنہیں ہم نے اتارا کس دن؟ بدر والے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، آیا تھا نا کہ 5 علتیں آئیں گی، لکھے علت نمبر 1۔ اب میدان بدر کی ایک منظر کشی، مسلمان کہاں تھے، کافر کہاں تھے۔ اذ، یاد کرو، انتم، جب تم لوگ، بالعدوۃ الدنیا، کنارے پہ تھے، عدوہ کہتے ہیں کنارہ، الدنیا، مدینے کے قریب، میدان کا وہ کنارہ جو کس کے قریب تھا؟ مدینے کے۔ جب تم لوگ مدینہ کے قریب کنارے پہ تھے، وہم، اور وہ کافر، بالعدوۃ، کنارے پہ تھے، القصویٰ، مدینے سے دور۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ مسلمان قریب کے کنارے پہ تھے اور کافر دور کے کنارے پہ۔ اور والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے نیچے سے گزر گیا۔ کس کا قافلہ؟ ابو سفیان، بات آئی نا؟ اور قافلہ اسفل، نیچے سے، نیچے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور جا کے محفوظ ہو کے مکہ پہنچ گیا، تمہارے نیچے سے گزر گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم وعدوں میں خلاف ورزی کر لیتے۔ وعدوں میں کیا کر لیتے؟ خلاف ورزی۔ حاشیے پر لکھے جیسا کہ بدر صغریٰ میں وہ نہیں آئے، جیسا کہ بدر صغریٰ میں وہ نہیں آئے، یعنی بدر کے اگلے سال۔ دیکھیں جب غزوہ بدر ختم ہوا تو آپ نے سنا کہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ آئندہ سال ہم پھر آئیں گے۔ اس آئندہ سال کو کہا گیا کہ آئندہ سال بدر صغریٰ ہوگا، لیکن آئندہ سال وہ نہیں آیا، ڈر کے مارے نہیں آئے آئندہ سال۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے نا، کس موقع پر؟ اس بدر کے موقع پر۔ دیکھیں نا غزوہ بدر میں تو اچانک آمنا سامنا ہوا نا، اچانک ایک ترتیب بن گئی، اور تو اللہ نے فرمایا یہ سارا نظام میں نے خود بنایا، اگر تم طے کرتے آپس میں کہ آؤ بھائی بدر میں لڑنا ہے، فلاں تاریخ کو آؤ، یہ تو اس میں ضرور کوئی خلاف ورزی ہو جاتی۔ سمجھ گئے؟ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَلَكِنْ کے بعد لکھیں جَمَعَكُمْ، لیکن اللہ نے تم لوگوں کو جمع کیا، اللہ نے تمہیں جمع کیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ پورا کر دے۔ لِيَقْضِيَ کا ترجمہ کیا لکھیں؟ تاکہ اللہ پورا کر دے، امراً، اس کام کو، کان مفعولا، جس کو کرنا منظور تھا،
تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جس کو کرنا کیا تھا، منظور تھا۔ لیہلک من ہلک، تاکہ گمراہ ہو جائے، تاکہ گمراہ ہو جائے، ہلاکت سے مراد یہاں گمراہ ہونا، تاکہ گمراہ ہو جائے من ہلک، جسے گمراہ ہونا ہے، عن بینۃ، دلیل واضح کے بعد، دلیل، اور ایک ترجمہ ہے اتمام حجت کے بعد، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور تاکہ ہدایت پالے جسے ہدایت پانی ہے دلیل واضح کے بعد یا اتمام حجت کے بعد۔ اللہ فرما رہے ہیں غزوہ بدر میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اب کھلی آنکھوں سب کو نظر آ گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب اس کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اتمام حجت ہو گئی، دلیل واضح ہو گئی۔ اب جس نے چاہنا ہے ہدایت پر آئے، جس کو چاہنا ہے گمراہی میں چلا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وہ کافر دکھائے تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑے کر کے۔ یُریکہم اللہ، لکھے علت نمبر 2، علت نمبر 2۔ حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ ہم کافروں سے لڑ رہے ہیں اور کافروں کی تعداد کم ہے، لڑ رہے ہیں اور کافروں کی تعداد کیا ہے، کم ہے، یہ خواب میں دیکھا۔ اب کم ہونے کی کیا توجہ ہے؟ اللہ نے کیوں کافر خواب میں کم کر کے دکھائے؟ اس کم ہونے کی توجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی 2 توجیحات ہیں۔ کتنی؟ 2۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ اشارہ تھا کہ یہ جو 1000 کا لشکر آیا ہے ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ اکثر بعد میں کیا ہوں گے؟ تو بھائی جنہوں نے مسلمان ہونا تھا تو وہ کافروں میں سے تھے ہی نہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے ان کی تعداد پہلے سے کیا دکھائی؟ کم کر کے دکھائی کہ ان میں سے اکثر مسلمان ہوں گے۔ ایک تو یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ اس لیے کم نظر آئے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اللہ نے کم اس لیے دکھائے، اشارہ کر دیا کہ یہ کافر مغلوب ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ یہ کافر کیا ہوں گے؟ ناکام اور مغلوب ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمائے اذ، یاد کرو، یریکہم اللہ، جب اللہ نے آپ کو وہ کافر دکھائے، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً، تھوڑا کر کے دکھائے۔ ولو اراکہم کثیرا، اگر اللہ پاک تمہیں وہ کافر زیادہ کر کے دکھاتے، زیادہ نظر آتے، تو اس کا نقصان کیا تھا؟ لفشلتم، حاشیے پہ لکھیں یہ خطاب صحابہ کو ہے، حضور کو نہیں، اس لیے دیکھیں اب جمع کا صیغہ آ گیا، لفشلتم، یہ خطاب کس کو ہے؟ اگر وہ کافر زیادہ دکھائی دیتے تو لفشلتم، تم ہمت ہار جاتے، ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم الجھ جاتے، فی الامر، اس لڑائی کے معاملے میں الجھ جاتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کہتے بھائی اتنی بڑی طاقت سے کیسے لڑیں، کچھ کہتے کہ بھائی لڑنا ہے، ایک الجھاؤ پیدا ہوتا نا۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ کس سے بچا لیا؟ ہمت توڑنے سے بھی اور الجھنے سے بھی، دونوں سے بچا لیا اللہ نے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ باخبر ہے بذات الصدور، دلوں کے احوال سے، دلوں کے احوال سے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، لکھے علت نمبر 3، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے آپ کو وہ کافر دکھائے، جب اللہ نے آپ کو وہ کافر دکھائے، کب؟ اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے، یعنی تمہارا اور کافروں کا جب پہلے دفعہ آمنا سامنا ہوا۔ التقیتم کے نیچے لکھے ابتداءً، ابتدا، جب پہلی دفعہ تم ان کافروں سے ملے تو اللہ نے تمہیں وہ کافر دکھائے، کس طرح؟ فی اعینکم قلیلا،
تمہاری نگاہوں میں کم کر کے. ترجمہ سمجھے؟ تمہاری نگاہوں میں. جب بدر میں مسلمان پہنچے نا دوستو تو کافر سامنے آئے ہوئے تھے. تو جب پہلی دفعہ حضور نے نظر ڈالی تو آپ کو لگا کہ ان کی تعداد کم ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا. آپ کو بھی کم لگے اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ نے تمہیں بھی کم کر کے دکھایا ان کی نگاہوں میں. سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آئے. یہ کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لکھے حکمت، تاکہ اللہ پاک پورا کر دے اس معاملے کو جس کو پورا کرنا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس معاملے کو جس کو پورا کرنا. آج اللہ کو حق اور باطل کا فرق دکھانا تھا. لہٰذا جب دشمن کم نظر آئے تو اس پر حملہ کرنے میں انسان کو کوئی تأمل اور پریشانی نہیں ہے. اگر زیادہ نظر آتے تو ممکن تھا کہ ایک جماعت واپس چلی جاتی. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف معاملات کو لوٹایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، قانون جہاد نمبر 1. قانون جہاد نمبر 1 حاشیے پہ لکھیں. اس قانون میں جہاد کے 6 آداب مذکور ہیں. کتنے آداب؟ 6. اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فئۃ کسی جماعت سے. جماعت سے مراد کن کی جماعت؟ کافروں کی. تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ادب نمبر 1. پہلا ادب تو یہ کہ ثابت قدم رہو، جمع رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ادب نمبر 2، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. میدان جہاد میں بھی ذکر سے انسان غافل نہیں ہو سکتا، وہاں بھی حکم یہ دیا گیا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لعلکم تفلحون، ثمرہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، ادب نمبر 3، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. ولا تنازعوا، ادب نمبر 4، آپس میں مت الجھو، آپس میں. فتفشلوا، لکھے ثمرہ، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، کم ہمت ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ کم ہمت. وتذهب ريحكم، اکھڑ جائے گی تمہاری طاقت. تمہاری طاقت کیا ہو جائے گی؟ اکھڑ جائے گی. واصبروا، ادب نمبر 5، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، ثمرہ صبر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین، ادب نمبر 6، خلوص نیت. خلوص، مت بنو ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے. لکھیں کفار کے احوال ثلاثہ. یہاں اللہ نے کافروں کی 3 حالتیں بتائی ہے. کتنی؟ 3. مت بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے. بطرا، لکھیں حالت نمبر 1، اکڑتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ اکڑتے ہوئے. ورعاء الناس، حالت نمبر 2، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حالت نمبر 3، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. سمجھ میں آ گئے؟ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں. احاطہ جانتے ہیں؟ گھیراؤ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لکھے علت نمبر 4، اور جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے اعمال کو. اب دیکھیں دوستو، جب بدر کا موقع آیا نا، مشورہ ہوا، تو ابو جہل کو صرف ایک ٹینشن تھی، ایک خطرہ تھا، اور وہ تھا ایک قبیلہ بنو کنانہ. بنو کنانہ، اور اس کے سردار کا نام تھا سراقہ، سین کے ساتھ سراقہ. چونکہ بنو کنانہ مسلمانوں کا حلیف تھا، دوست تھا، اور یہ بالکل راستے میں آ رہا تھا. تو ابو جہل نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ بنو کنانہ ہمارے لیے
گلے کی ہڈی بن جائے، پریشانی بن جائے۔ تو یہ جو شیطان تھا نا، اس کو تو اختیار ہے شکل بدلنے کا، تو یہ اس نے کیا کیا، سراقہ کی شکل اختیار کی۔ کس کی؟ سراقہ کون تھا؟ بنو کنانہ کا سردار۔ ان کی شکل اختیار کر کے آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا چلو جی، سارا راستہ صاف ہو گیا۔ لیکن پھر کیا کیا شیطان نے، وہ اب سنیں۔ جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور شیطان نے کیا کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے۔ کافروں سے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں۔ پڑوسی، حامی، مددگار، میں بھی تمہارا حامی ہوں، مددگار ہوں۔ چلو بھائی، روانہ ہو گئے۔ لیکن جب بدر میں پہنچے اور جب اللہ کے فرشتے اترے تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، شیطان تو دیکھ رہا تھا، یہ تو دیکھ سکتا تھا اور اس کا بڑا تعلق رہا تھا۔ تو اس نے وہ دیکھا جو کسی کو نظر نہیں آیا نا۔ تو فلما تراءت الفئتان، جب دو جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی، کون سی دو جماعتیں؟ مسلمانوں اور کافروں کی۔ جب مقابلے شروع ہوا تو نکص علی عقبیہ، شیطان الٹے پاؤں بھاگا، الٹے پاؤں یہ بھاگا۔ وقال، اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری الذمہ ہوں، میرا تم سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں بری ہوں؟ انی اری ما لا ترون، لکھے علت براءت، اس کی علت کیا بتائی؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہاں معاملہ خراب ہو گیا ہے، ہم آئے تھے انسانوں سے لڑنے، یہاں فرشتے آ رہے ہیں۔ اور آگے زبردست بات کی اس نے، کہا انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ ساری دنیا کو تباہی پہ لا کے کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، علت نمبر 5، یاد کرو جب کہنے لگے المنافقون، منافقون کے نیچے لکھے من اہل المدینہ، یہ منافق کون تھے؟ مدینہ کے۔ جب منافقین مدینہ کے کہنے لگے، اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، نیچے لکھے کفر کا۔ مرض کون سا؟ یہ اس سے مراد ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کفر کا مرض ہے۔ جن کے دلوں میں مرض تھا کفر کا، بریکٹ میں لکھے یعنی اہل مکہ۔ تو منافقین تھے مدینہ کے اور کافر تھے مکہ کے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ انہیں ان کے دین نے، یعنی یہ ایک مذاق اڑانے کے لیے کہ ان کو آج اپنے دین پہ بڑا فخر ہے کہ یہ ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، حاشیے پہ لکھیں ما قبل سے ربط، یہاں مضمون چینج ہو رہا ہے دوستو۔ تعذیب دنیاوی کے بعد تعذیب برزخی کا بیان۔ اب تک اللہ نے جو ذکر کیا نا، یہ دنیا کے عذاب تھے، تو تعذیب دنیاوی کے بعد اب کس کا بیان ہے؟ تعذیب برزخی کا، قبر کے عذاب کا بیان آ رہا ہے، اور اس کے بعد عذاب اخروی کا بیان ہوگا۔ کس کا بیان ہوگا؟ عذاب برزخی کا۔ دیکھیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، انجام برزخی، انجام وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھ لیں، اس وقت کو، اس حالت کو، يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ دیکھ لیں نا اس حالت کو، جب فرشتے کن کی روح قبض کرتے ہیں؟ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو کیسے قبض کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ایسے نہیں قبض کرتے
وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پہ بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی. ایک ڈنڈا سر پہ مارتے ہیں، ایک ڈنڈا پیٹھ پہ مارتے ہیں، پیچھے آگے پیچھے ہر طرف ڈنڈے ہوتے ہیں. تو مارتے ہیں ان کے چہروں پہ بھی اور ان کی پیٹھ پر بھی. وذوقوا، ذوقوا سے پہلے لکھے یقولون، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا، چکھو عذاب الحریق، انجام اخروی، چکھو جہنم کے عذاب کو. حریق کہتے ہیں جلنے کو، چکھو اس جلنے کے عذاب کو. ذالک، سبب عذاب، یہ عذاب کیوں آیا ان پہ؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب بسبب تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے، بسبب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کدأبی سے پہلے نکالنا پڑے گا دأبہم، دأبہم، دال الف با ہا میم. دأبہم کا ترجمہ ہے ان کی حالت. ان سے مراد کافر مشرکین مکہ. فرمایا ان کی حالت ایسی ہی ہے کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کی حالت تھی. کدأبی کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی، تخویف. اللہ نے فرمایا ان کافروں کی حالت اور حشر وہی ہے جو کن کا ہوا؟ فرعون کا. تشبیہ دی ان سے نا. حاشیے پہ لکھے وجہ تشبیہ کفر پہ سزا کا ملنا ہے. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کفر پہ سزا کا. جس طرح ان کو کفر کی سزا ملی، ان کو بھی کس کی سزا مل رہی ہے؟ کفر کی. یہ لکھا دوستو، یہ ضروری ہے. وجہ تشبیہ سمجھ گئے؟ فرمایا ان کی حالت ایسی ہی ہے جیسا کہ فرعونیوں کی حالت. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے کافر قومیں گزری، ان کی حالت. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، لکھے نتیجہ کفر، نتیجہ جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی وجہ سے پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ طاقتور ہے، سخت پکڑ والے، سخت. ذالک بان اللہ، لکھے سنت اللہ کا بیان. اللہ کی ایک عادت اور ترتیب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سنت اللہ. ذالکہ، ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہوگا؟ ذالکہ یہ عذاب دینا. یہ عذاب اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ، اللہ پاک تبدیل نہیں کرتے کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم پہ فرما دے. اللہ جب کسی قوم پہ کوئی نعمت فرما دیتے ہیں تو اس کو تبدیل نہیں کرتے. کب تک؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ یغیروا، وہ قوم تبدیل نہ کر دے، ما، اس حالت کو، بانفسہم، جس میں وہ تھے. یہاں تک کہ وہ تبدیل نہ کر دے کس کو؟ اس حالت کو، بانفسہم، جس میں وہ تھے. تو انسان جب ایک حالت پہ ہوتا ہے اللہ اس کو ایک انعام دے دیتے ہیں، اور یہ انعام اس سے نہیں ہٹاتے جب تک یہ اپنی اس حالت کو تبدیل. لیکن جب یہ خود اپنی اس حالت کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے، تو یہ اس انعام کا حقدار نہیں رہا، تو وہ انعام کیا ہو جاتا ہے؟ واپس چلا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے. کدأب آل فرعون، کیا نکالیں گے؟ دأبہم نکالیں گے دوبارہ. ان کی حالت وہی ہے جیسے کہ فرعونیوں کی اور ان سے پہلے والوں کی حالت تھی. لیکن یہاں کدأبی کے نیچے لکھیں نمونہ تغییر، نمونہ تغییر. اور حاشیے پہ لکھیں بظاہر یہ تکرار لگ رہا ہے. کیا مطلب؟ اوپر بھی آیا نا کدأب آل فرعون، اور نیچے بھی کیا آ رہا ہے؟
کذاب. تو ظاہراً کیا لگ رہا ہے کہ تکرار ہے ایک بات کو دوبارہ، حالانکہ قرآن کریم میں تکرار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں وجہ تشبیہ اور ہے، وہاں وجہ تشبیہ اور تھی. سمجھ گئے دوستو؟ یہاں وجہ تشبیہ کیا ہے اور وہاں وجہ تشبیہ. وہاں کیا تھی وجہ تشبیہ؟ کفر پر سزا کا ملنا. اور یہاں پر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تغییر. کیا؟ تغییر، تبدیل کر دینا، حالت کو بدل دینا الگ ہے. ان کی حالت وہی ہے جیسے کہ فرعونیوں کی اور ان سے پہلوں کی. کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. وأغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا فرعونیوں کو. وکل کانوا ظالمین، سب کے سب ظلم کرنے والے تھے. ان شر الدواب، لکھیں زجر، حاشیے پہ لکھیں ربط. ربط کہتے ہیں جوڑ. نیا مضمون آ رہا ہے. قتال کفار کے بعد قتال اہل کتاب کا بیان. قتال کفار کے بعد قتال اہل کتاب کا بیان. یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی. بنو قریظہ کیا تھے؟ یہود تھے. لکھا ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کفروا کے نیچے لکھے اہل کتاب، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم، جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا ان میں سے. حضور علیہ السلام نے بہت سارے یہودی قبائل سے معاہدے کیے تھے. آپ نے سیرت میں تفصیل سے سنا. آپ جہاں جاتے تھے کچھ معاہدے فرما دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جن کے ساتھ آپ نے کیا کیے؟ معاہدے کیے ہیں. ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ لوگ ان وعدوں کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں. کون؟ وہ یہودی. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اسی لیے وعدوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ، لکھیں قانون جہاد نمبر 2. قانون جہاد نمبر 2. فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ ان پر قابو پالے جنگ میں. بڑی اہم بات آ گئی. اگر آپ ان پر قابو پالے کس میں؟ جنگ میں. فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو آپ بھگا دیں. شرد کا ترجمہ کیا ہے؟ بھگا دے. بِهِمْ بِقِتَالِهِمْ، آپ بھگا دیں ان کو مار کر. من خلفہم، ان کو جو ان کے پیچھے ہیں. آپ بھگا دیں بہم، ان کے ذریعے سے، یعنی ان کو مار کر ان کے ذریعے سے آپ بھگا دیں کن کو؟ جو ان کے پیچھے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. کیا مطلب دوستوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طالب علم کی شکایت آئی کہ بھئی یہ وضو خانے میں چھالیاں کھا رہا تھا. اب یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہوگا، جرم نہیں ہوگا، لیکن استاذ نے اس کو بلایا اور ساری کلاس کے بیچ میں کہاں سے آئی چھالیاں، کیوں آئی، منع نہیں ہے. 4-8 ڈنڈے بھی مار دیے. ایک طالب علم پر سختی زیادہ کی تاکہ باقی اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لیں. یہ ایک حکمت ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کبھی بھی اگر مجرم کو اکیلے میں سزا دی گئی تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس لیے شرعی سزائیں جو ہے وہ مجمع میں ہیں. چور کا ہاتھ فرمائے مجمع میں کاٹو. کیوں؟ جتنا مجمع دیکھے گا وہ چوری سے توبہ کرے گا. اب آپ نے اندر مجرم کو سزا دے دی، پھر وہ باہر آیا، اس سے پوچھے جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. جیل سے آنے والے کسی آدمی سے آپ پوچھ لیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھے غلط فہمی سے لے گئے تھے
اور پھر آتے ہوئے مجھے یہ کھلایا، یہ پلایا، یہ دیا، یہ کیا، معذرت کی، معافی مانگی، گھر کے دروازے پہ چھوڑ دیا. کیا خیال ہے عبرت ہوگی کسی کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ یہ تو بڑے عزت و اکرام سے آیا ہے. اور اگر اس کو گرو مندر چوک پہ کھڑا کر دیا جاتا اور اس کو 10 ڈنڈے مارے جاتے سب کے سامنے تو ہزاروں لوگ توبہ کریں گے. یہ قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر قابو پالو تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کے پیچھے والے بھاگ جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا. کس کا؟ خیانت. مقصد یہ ہے کہ کسی سے معاہدہ تو ہوا لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ معاہدے کے باوجود یہ لوگ پیچھے پیچھے خیانت کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو خوف ہو تو پھر فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھینک دیجئے الیہم ان کی طرف. اس کے بعد محذوف نکالے عہدہم، ان کی طرف پھینک دے ان کے معاہدے کو، علی سوائن برابری کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ برابری کا کیا مطلب ہے؟ برابری کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے. بھائی ہمارا معاہدہ ہوا تھا نا سال کے آخر تک، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا، لہٰذا آج فلاں تاریخ کو معاہدہ ختم، کل سے معاہدہ نہ سمجھا جائے. تو اب کیا ہوا؟ وہ بھی سمجھ گئے، آپ بھی سمجھ گئے، ذہن بن گیا سب کا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بتایا نہیں اور بعد میں کہا کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ معاہدہ نہیں ہوگا، ختم ہو گیا. تو یہ تو نقصان والی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا جہاں آپ کو کسی سے خیانت کا اندیشہ ہو تو بوجھ نہ لیں، اس بات کو دل پہ نہ رکھیں، اس معاہدے کو ان پر مار دیں، توڑ دیں، لیکن برابری کے ساتھ. برابری کا مطلب سمجھے؟ ان کو اطلاع دے دیں کہ بھئی ہم ختم ہو گیا. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کو. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لکھے زجر، ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز گمان نہ کرے جنہوں نے کفروا کے بعد نکالے انفسہم، اپنے بارے میں. یہ کافر اپنے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ سبقوا کے بعد لکھے عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچ گئے. حضرت شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں کافر گمان نہ کرے سبقوا کے ہاتھ سے نکل گئے، کہ ہاتھ سے نکل گئے، نہیں نکل سکتے یہ لوگ. انہم لا یعجزون، بے شک وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے اللہ کو. نہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں. بس کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.